بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ ہو گیا کملیاں اکھیاں ایویں چھم چھم بارش لائی ہوئی ہے، کسے بے پرواہ دیاں نینا نے کوئی وڈی مصیبت پائی ہوئی ہے، کسے بے پرواہ دیاں نینا نے کوئی وڈی مصیبت پائی ہوئی ہے، وسدے کی جانن وقتانو اینا درد منداں دیاں رختانو، وسدے کی جانن وقتانو اینا درد منداں دیاں رختانو، اگلاؤں دن عاشق وقتانو چھڑ تختانو خاک رمائی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبوہم ویحبونہ۔ دوستان محترم، المائدہ میں 54 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم میں سے جو بھی شخص اپنے دین سے پھر جائے گا تو ان قریب اللہ ان کی جگہ اپنے ایسے بندوں کو لائے گا، ایسی قوم کو لائے گا جن سے اللہ خود محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ دوستان محترم، تقریباً ہماری یہ 5ویں نشست ہے۔ ہم محبت پہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان محبت۔ تو ہماری بات، ہمارا جو بیان ہے وہ یہاں تک پہنچا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عاشقوں سے کہے گا کہ اے میرے عاشقوں، تم میرے سے محبت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے جی مولا، ہم آپ سے محبت کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک کہیں گے کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو دوزخ میں چھلانگ لگا دو، تو وہ دوزخ میں چھلانگ لگا دیں گے کہ اے مولا اگر تو اس پہ راضی ہے تو ہم یہ بھی کر دیتے ہیں۔ تو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محبوب بھی جانتا ہے۔ تو محبوب کی قلیل توجہ، تھوڑی سی توجہ ان لوگوں کو جو وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں زیادہ نظر آتی ہے، چاہے بظاہر اس میں ان کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت سہیل بن عبداللہ تستری
رحمۃ اللہ علیہ محبت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، المحبت معانقۃ الطاعۃ والمباینہ المخالفہ، محبت اطاعت کا معانقہ کرنا ہے، یعنی اللہ کی بات کو ماننا، اطاعت کرنا، اس کے ہر حکم کی تعمیل کرنا، اس کی بندگی کرنا، ساری زندگی اللہ کی رضا اور اس کے تابع کر دینا اور اس کی نافرمانی سے دور ہو جانا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ مطلب کہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جو محبت ہے اللہ سے کرنی، اس میں آپ ایسے بن جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب کا جو حکم ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو، پھر وہ محبت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ محبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دخول صفات المحبوب علی البذل من صفات المحب، اس کا معنی ہے اپنی صفات کو اللہ کی صفات سے بدل دو، یہ علامات محبت ہے۔ اب صفات کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی صفت ہے، اللہ پاک ہے، اللہ اچھے اخلاق والا ہے، کیونکہ اس نے اپنے محبوب کو اچھے اخلاق والا بنایا، تو ہمیں بھی اپنی عادتوں کو چھوڑ کر ان باتوں کو اپنانا چاہیے جو رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ پر کے اخلاق اللہ نے اپنے اخلاق کے ساتھ بدل دیے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے محب اعظم ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب اعظم بھی ہیں، کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محب اور محبوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرا رب فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ پوچھنے والوں سے یہ جواب دیا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا۔ کانا خلقہ القرآن، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے۔ کلمات قرآنی اللہ کی صفات ہیں، جو قرآن ہے یہ اللہ کی صفت ہیں، اللہ کی صفات ہیں، اور صفات اخلاق ہوتے ہیں۔ بس ایک جہد سے، ایک طریقہ سے قرآن اللہ کے اخلاق بیان کرتا ہے، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ قرآن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اگر بات سمجھنا ہے تو سوال بھی کر سکتے ہیں آپ، تاکہ میں دوبارہ سمجھا سکوں۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ قرآن کو اللہ کا اخلاق کہے یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کہے؟ کیوں بھائی؟ یہ بات تو سمجھنے والی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، اور قرآن کلام الہی ہونے کی وجہ سے اللہ کا اخلاق بھی ہے اور صفت بھی ہے، دونوں چیزیں۔ اس بات کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ تعریف محبت نے واضح کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبیت، اپنی محبوبیت میں لے لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مجتبی، منتقی اور مصطفیٰ کے مقام پر فیض فرمایا۔ تو میرے رب نے اپنی شان کے مطابق، شان محبیت، محبوبیت، اجاتابیت اور اصطفائیت سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا فرما دیا کہ اپنے ایک ایک خلق کا رنگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ چڑھاتے چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صفات کو مٹایا، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی صفات تھی ان کو مٹا دیا، اور اللہ نے اپنی صفات ان میں ڈال دی، اپنے اخلاق ان میں ڈال دیے۔ اور جب بھی قرآن مجید کی آیت اتری اللہ تبارک و تعالیٰ کا اخلاق لے کر اتری، اور جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ قلب اطہر پر وارد ہوئی وہ آیت نازل ہوئی، تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے بزبان جبرائیل بشکل قرآن اللہ کا اخلاق لے کر آئے، اور اللہ کی صفت کی تجلی کا ورد ہوتا ہوتا اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی ایک ایک صفت قرآن کی صورت میں اترتی تھی، اور جب اللہ کی صفت تجلیات اللہ کی صفت تجلیات قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی تو اس سے اللہ کی صفات کا رنگ حضور پر چڑھ جاتا۔ اللہ کی صفات کا رنگ 23 برس تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھتا رہا۔ جب وہ مکمل ہو گیا، 23 برس میں وہ بات مکمل ہو گئی، تو اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، رب نے مژدہ الہی سنا دیا اپنا۔ اس وقت تک اللہ کے اخلاق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھ چکے تھے، اللہ کے اخلاق مکمل ہو چکے تھے۔ اب ذات مصطفیٰ کی تھی، اخلاق خدا کے تھے۔ دیکھنے کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن جو اخلاق ان کے تھے وہ اللہ کے تھے، ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، خلق الوہیہ تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ نے اپنے اخلاق کا رنگ چڑھا دیا۔ تو اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تو وہ کلام الہی ہوتا۔ آپ کلام کر رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کی ہر بات، ان کا ہر اشارہ یہ سمجھا جانا چاہیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کا اشارہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا رنگ ان پہ چڑھا دیا۔ اس لیے قرآن نے کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ پاک کہہ رہے ہیں۔ اور جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ اگر میرا محبوب اشارہ کرتا ہے، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے ہیں، وہ بات رب کر رہا ہے، کیونکہ اخلاق اللہ کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بات ہی ختم کر دی، کوئی بندہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ اللہ خود کہتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ان کی زبان جو لفظ ادا ہوتا ہے ان کی زبان سے وہ خدا کا کلام ہوتا ہے، چونکہ خلق بدل گئے تھے۔ اس لیے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو پھینکتے تھے تو قرآن کہتا تھا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ واقعہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ جب کفار مکہ نے یہ طے کر لیا کہ آج رات آپ کو ہم نے نعوذ باللہ من ذالک ختم کر دینا ہے، تو انہوں نے بڑے بڑے طاقتور لوگ بلا کے ایک لائن ادھر کھڑی کر دی، ایک لائن ادھر کھڑی کر دی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، آپ کو وہاں سلایا اور آپ باہر نکل آئے اللہ کے حکم سے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ وہ کنکریاں میرے محبوب تو نے نہیں، میں نے ماری۔ وہ کنکریاں اور یا ریت کی مٹھی آپ نے ایسے ماری ان کی طرف، ان کو نظر ہی نہیں آپ آئے اور وہاں سے باہر آ گئے۔ وہ ساری رات وہاں بیٹھے رہے کہ آپ کب نکلتے ہیں۔ صبح ہو گئی، جب صبح ہو گئی
تو دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے اور آپ نے کہا کہ یار میں اس لیے ہوں کہ آپ لوگوں کی امانت، اب دیکھو اخلاق کا رنگ دیکھو یار، وہ ماتھے پہ تلے ہوئے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ اے علی ان لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، وہ صبح ان کو دے دینا۔ ہائے 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 سبحان اللہ۔ آج ہمیں کو بات کہہ دینا ہمیں اچھا کوئی بات نہیں ہے، نبڑ لیتے ہیں تیرے سے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اخلاق بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے اخلاق اپنے محبوب میں پیدا کر دیے، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کہ اے میرے محبوب وہ جو مٹھی بھر مشت بھر مٹی تھی یا ریت تھی، وہ جو آپ نے ان کو ماری وہ آپ نے نہیں، میں نے ماری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے اخلاق ڈال دیے۔ اسی طرح جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کرتے تو قرآن نے کہا الذین یواجعونک انما یواجعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ ہائے ہائے ہائے، یہ بیعت رضوان کا واقعہ ہے، کچھ لمبا واقعہ ہے لیکن مختصر بات کرتا ہوں کہ جب انہوں نے بیعت کی تو اللہ پاک نے کہا کہ اے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں بلکہ خدا کے ہاتھ پر بیعت کر رہے۔ یہ میرے رب نے اپنے محبوب کی شان بیان کی ہے۔ یہ بات بنتی ہے محبت سے۔ محبت جب ہو جاتی ہے، میں تھوڑا سا اور اس کچھ اور طرف لے جاؤں گا اس کو۔ پہلے میں یہ بتا دوں کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ آپ اللہ اور اللہ کے محبوب کی اطاعت کریں۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ جب بندہ میرے سے محبت کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، جب میں محبت کرتا ہوں تو میں اس کو اپنا بنا لیتا ہوں، جب میں اپنا بنا لیتا ہوں تو میں اس انتظار میں رہتا ہوں کہ کب وہ کوئی بات کرتا ہے، کب اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہے، جب وہ ہلائے گا تو میں کہوں گا کن فیکون۔ یہ محبت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بہت سے متعدد واقعات ہیں۔ آپ جا رہے تھے کوہ طور پر، ایک عورت نے کہا بھاگ کر کے اے نبی اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے پیغمبر، میرے اولاد نہیں ہوتی، میرے پوچھ کے آنا اپنے رب سے۔ آپ گئے، آپ نے کہا اے میرے مولا، ایک عورت نے میرے سے سوال کیا تھا کیا اس کے اولاد ہے، ہوئے گی؟ اللہ نے کہا نہیں، اس کے اولاد نہیں ہوگی۔ واپس آئے، عورت نے سوال کیا، آپ نے جواب دیا کہ آپ کے اولاد نہیں ہوگی۔ بڑا عرصہ گزر گیا، 8-10 سال گزر گئے، پھر ایک دن آپ وہاں سے جا رہے ہیں، عورت نے کہا ٹھہرو موسیٰ، آپ بھی جھوٹے ہو، آپ کا رب بھی جھوٹا ہے۔ نے کہا کیسے، آپ کیسی بات کرتے ہو؟ نے کہا ادھر دیکھو، میرے تو کتنے بچے ہیں، 6-7 بچے ہیں۔ بڑے پریشان ہوئے کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہوا؟ اے میرے مولا، بڑی بے چینی لگ گئی، بے قراری لگ گئی۔ پہنچے بارگاہ رب تعالیٰ میں، سوال کیا کہ اے میرے مولا، میں نے اس طرح سوال کیا تھا، آپ نے جواب دیا تھا کہ اس کے اولاد نہیں، یہ کیسے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے موسیٰ، اے میرے پیغمبر، مجھے اور بھی لوگ بڑے پیارے ہیں۔ تو کہنے لگے اے اللہ، میں آپ کا نبی ہوں۔ آپ نبی ضرور ہیں لیکن محبت اور چیز ہے۔ کیسے؟ اچھا پھر آپ ایسا کرو، یہ ایک تشتری لے لو اور ایک یہ چھری ہے، اسے کیا کروں؟ انسان کا گوشت لاؤ۔ چل پڑے، دنیا میں آ گئے، اس کے پاس جا، اس کے پاس جا، اس کے پاس جا۔ انہوں نے کہا یار پاگل ہو گئے ہیں، اللہ کو گوشت کی کیا ضرورت ہے، اور وہ بھی انسان کے گوشت کی؟ نہیں، ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ شام کو واپس آ رہے ہیں، پہاڑ سے گزرے، جنگل بیابان ہے، تو تھوڑی سی آواز آئی کہرانے کی، اور آواز دی کہ اے موسیٰ، اے میرے پیغمبر، میرے پاس آ جائیے۔
پاس گئے کہ کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے انسان کے گوشت کی ضرورت ہے جو مجھے مل نہیں رہا۔ میں کس کو چاہیے؟ رب کو چاہیے۔ میں کہا رب کو چاہیے؟ کہاں کا گوشت چاہیے؟ کس جگہ کا چاہیے؟ انہوں نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا ہے، فی الحال بندے کا گوشت چاہیے۔ انہوں نے کہا یار آنے جانے میں تو دیر لگے گی، سارا گوشت اتار کے دے دیا۔ رب کی بارگاہ میں پہنچے، رب نے کہا اے میرے پیغمبر، تو بھی تو انسان تھا، تو نے کیوں نہیں دیا اپنا گوشت؟ اس کی بات میں کیوں نہ مانوں جس نے سارا ہی گوشت اتار کے دے دیا، جو میرے سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اس نے جا کے کہا کہ جو کوئی ایک روٹی دے گا اس کے ایک لڑکا ہوگا، وہی فقیر تھا۔ اس عورت نے اس کو 7 روٹیاں دیں تو 7 بچے ہو گئے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بزرگ دعا کرتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کا جب بندہ بن جاتا ہے تو رب تعالیٰ کہتا ہے کہ تو بول تو صحیح، تو مانگ تو صحیح یار۔ تو جیسے ہی وہ بندہ کہتا ہے تو وہ کہتا ہے کن فیکون۔ یہ ہے محبت میرے دوستوں۔